بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج دوستو 14 دسمبر ہے، 2024 ہے، اور زائچے میں چاند نے اپنی بٹ چینج کیا ہے اور چاند زائچے میں جا پہنچا ہے وہ جوزہ میں مشتری کے ساتھ، اور اس کی بہت سٹرونگ ٹرائنگل بنی ہے زہرہ کے ساتھ۔ یہ آج زائچے میں بڑی اہم ٹرائنگل بنی ہے، اور یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ عطارد، سورج، زہرہ اور پلوٹو کے ساتھ مشتری اور چاند کی نظرات کا اثر اب آئے گا۔ ماضی میں دوستو میں آپ سے عرض کرتا رہا کہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا ناکام ترین بندہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں، زائچہ بتا رہا ہے، پاکستان کا زائچہ۔ دوستو یہاں یہ جو زائچہ ہے، یہ جب یہ بات بتا رہا تھا تو دوست بڑے کومنٹس کرتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب تو بڑے مزے میں ہیں جناب، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج دوستو اسی موجودہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ FIR باقاعدہ درج کرنے کی آج درخواست جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے، اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہے جو عام سی ہے اور یہ کل کو ریجیکٹ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ معاملہ بڑے اہمیت رکھتا ہے۔ ماضی میں دوستو جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس حکومت پہ انٹرنیشنل دباؤ آئے گا اور ان کی برداشت سے باہر باتیں ہوں گی، تو مجھے خود نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس بات پہ اتنا زیادہ دباؤ نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد دوستو آپ نے دیکھا 26 تاریخ آئی اور وہ سارے لوگ آئے اور بے گناہ لوگ قتل ہوئے۔ اب ان کی FIR کا جو معاملہ ہے مطلب وزیر اعظم کے خلاف، وہ درج ہونے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ زائچے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ زائچے میں شمس اور نیپچون کی نحس نظر شروع ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھیے دوستو، پیپلز پارٹی اپنا الگ منشور لیے بیٹھی ہے، اپنی باتیں کر رہی ہے۔ فیصل واڈا ان کے ساتھ جا کے ملتا ہے، ان کی باتیں نہیں کرتا۔ وہ جناب آگے سے ایک جو پارٹی ہے، وہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت زائچے میں جو مریخ کی ساتھ نظر ہوئی سورج کے ساتھ، تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی آئے گا، اور آپ دیکھیں ان کا نام آیا اور اس کے اوپر جناب باتیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ دوستو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، میں نے آپ سے بارہا عرض کیا کہ ان کے زائچے میں کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ اب یہ جو ہسٹری میں عرض کرتا چلوں کہ جو ستارے تھے جو جیسے جیسے آگے آتے گئے اور میں ان کے فیکٹ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، ایک بات کا مجھے کبھی پتا تھا، کبھی یقین تھا کہ 5 دسمبر 2024 کو جب مریخ برج اسد میں آ کے ریورس ہوگا، اس سے پہلے یہ اپنی تمام تر طاقت سورج کو دے گا، اور اس کے بعد 5 دسمبر کا سورج طلوع ہوگا، یہ پھنسنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ان کا آپ حال دیکھیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ موجودہ حکومت اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ سارے کہاں کھڑے ہیں۔ یہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جو ساری ان کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دوستو ستاروں کی باتیں ہیں، آپ کوئی ہم حالات حاضرہ پہ بات نہیں کر رہے، یا نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہنے کی کوشش کر رہا کہ مجھے یہ باتیں پتہ تھیں، مجھے کچھ اندازہ تھا کہ یہ ستارے اس طرح نیگیٹو ہیں۔ اب مریخ جو دوستو آج 5 درجے پہ ہے، 6 سے 5 درجے پہ آ گیا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی پلی کسی رسے کو لپیٹ رہی ہے، تو مریخ کا ریورس شروع ہو چکا ہے، اور اس دفعہ جو دوستو پاکستان کے زائچے میں مریخ یہاں سے ریورس ہوگا اور یہ پیچھے جانا شروع کرے گا، یہ بہت نیگیٹو بات ہے۔ پہلی یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات دوستو اس سے بھی زیادہ اہمیت یہ رکھتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو سورج کی اور مریخ کی بھی نحس نظر ہونی ہے، اور یہ ریورس حالت میں ہونی ہے، اور یہ جب ہوگی تو صورتحال اور زیادہ نیگیٹو ہونے کی سمت میں جائے گی۔ اور اس میں دوستو یہ جو نحس نظر ہونی ہے دوستو، یہ 20 جنوری کے بعد وقت آ جائے گا، 20 جنوری کے راؤنڈ اباؤٹ میں یہ وقت آ جائے گا۔ آج اس میں زیادہ دن نہیں ہے۔ جب یہ سورج کی اور مریخ کی نحس نظر ہوگی تو یہ جو عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں دوستو، یہ اس کو مشکلات میں مزید لا کے گھیرے گی، اور یہ جیسے جیسے ستارے اب آگے ٹریول کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے مشکلات کی سمت میں اور باتیں لا رہے ہیں۔
یہ جو ستاروں کی میں نے عرض کیا کہ نیپچون کی اور کل جو نظر شروع ہوئی نیگیٹو نظر، نحس نظر چوتھی سورج کے ساتھ اور نیپچون کی آپس میں، یہ جو نحس نظر ہے یہ دوستو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات لائے گی۔ یہ سمجھتے ہیں کیا کہ ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا؟ دوستو یہ ہونا ہے اور انہوں نے پھنسنا ہے، کیونکہ میں آپ سے پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہی زحل اپنی ریورس ختم کرے گا تو ان کو مشکلات ان کے لیے منہ کھولے کھڑی ہوں گی۔ 12 درجے پہ دوستو برج حوت میں اپنا زحل نے اپنی جو ریورس ہے وہ شروع کی، ریورس ختم کی اور واپس آنا شروع ہوا۔ ابھی 1 درجہ طے ہوا ہے، ان کے خلاف FIR تک بات چلی گئی ہے، وہ معاملہ عدالت میں آج پٹیشن دائر ہو گئی ہے، اب وہ کیس چل پڑے گا۔ اب یہاں پولیس کچھ نہیں کر سکتی کہ پولیس یہاں سے آپ کو بے گناہ کر دے گی، اب معاملہ عدالت میں جائے گا۔ اور یہ جتنی بھی دوستو یہ لوگ کوشش کر لیں، جسے کہتے ہیں نا کسی کی مت ماری جانا اور اس کی عقل کا کام نہ کرنا، یہ ستارے وہ باتیں بتا رہے ہیں۔ مجھے یہاں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ پھنسنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ جو رسی میں نے عرض کیا تھا وہ پلی نے کھینچنا شروع کر دی ہے۔ اب اصل میں ستاروں کا جو نیگیٹو اثر ہے وہ وزیر اعظم پہ اور ان کے ساتھ ارد گرد والے لوگوں پہ اب آئے گا۔ اور دیکھیے پیپلز پارٹی الگ جا رہی ہے، جو ان کی اتحادی تھی، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ PDM کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، عمران خان کے اتنے مخالفین ہیں، وہ پھنسیں گے۔ اب دوستو یہ میں نے کہاں سے لیا؟ ذائچے میں۔ جو آپ کا کسی کا بھی ذائچہ ہوتا ہے دوستو، اس کے ذائچے میں پہلے خانے میں وہ خود ہوتا ہے، 7ویں خانے میں اس کا مدھیہ مقابل ہوتا ہے۔ اب جو 7ویں خانے کی جو صورتحال ہوتی ہے، اب 7ویں خانے کی اگر کوئی مجھے کہے کہ مجھ سے آگے پوچھے کہ جناب میرا ایک کیس چل رہا ہے فلاں بندے کے خلاف، اب ہمیں اس بندے کے نہ نام کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس کے ذائچے میں اس کی ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوستو ذائچے کا قانون اپلائی ہو جائے گا، آسٹرالوجر جو ہے اسی وقت کا ذائچہ بنائے گا، اور اس جو مدعی سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو اس کیس کا مدعی ہے، تو آسٹرالوجر پہلے خانے سے اس کو پڑھے گا اور ذائچے کے 10ویں خانے سے اس کی کامیابی کو میئر کرے گا۔ اگر یہ دونوں ستارے سٹرونگ ہیں تو آسٹرالوجر کہے گا یہ آپ یہ کیس جیت جائیں گے، لڑتے رہیں۔ اور جو ہی اس کے مدھیہ مقابل فرض کیجئے ذائچے کا جو اس کا مدھیہ مقابل بندہ ہے وہ ذائچے کے 7ویں خانے میں آئے گا، اسی ذائچے کا 4تھا خانہ اس کو بتائے گا کہ مدھیہ مقابل پھنسے گا یا نہیں۔ تو میں نے آپ سے متعدد دفعہ عرض کیا کہ عمران خان صاحب جس ٹائم پیدا ہوئے اس ٹائم لاہور شہر میں جو طلوع برج تھا وہ برج قوس تھا۔ اب برج قوس سے اگر آپ پڑھیں تو ذائچے کے 10واں خانہ برج حملہ بنتا ہے، اور 4تھا خانہ جو اس کے مدِ مقابل نظر آئے گا آپ کو وہ حوت بنے گا، ذائچے کا 4تھا خانہ حوت بنے گا۔ وہاں پہ زحل ہے جس نے اپنی ریورس ختم کی ہے، اور اب نیپچون کے ساتھ سورج کی نحس نظر ہے۔ یہ لوگ قدرت نے ان کو پھنسا دیا ہے، یہ پھنس گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا قانون قوی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے وہ انسان تو نہیں سمجھ سکتا مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے دوستو جو ہم نے سیکھی ہے اپنے اساتذہ سے، اور آج ہم اس قابل ہیں ہم کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں دوستو ذرا غور فرمائیے، غور سے اس علم پہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے اور اسی یہ جو مجمع تھا اس کو لیڈ کر رہے ہوتے تو یہ ان پہ کیس ڈال دیتے کہ انہوں نے مارے ہیں بندے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گارڈ نے مارے ہیں بندے۔ جی خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان پہ تو الزام لگ نہیں سکتا، جھوٹے کیسز ہو سکتے ہیں وہ جتنے ان کا دل کرے بنا دیں، لیکن وہ چل نہیں سکتے دوستو، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے میں ان کا جو 10واں خانہ ہے وہاں کوئی نیگیٹو ستارہ نہیں، ذائچے کے 4تھے خانے میں ہے، جہاں سے میں آپ سے عرض کرتا رہا کہ خان صاحب بہت طاقتور ہے، آنے والا وقت ان کے لیے کامیابیاں لا رہا ہے، کیونکہ 4تھے خانے کا جو حاکم ستارہ ہے خان صاحب کا وہ بادشاہت کے خانے کی سمت میں آہستہ آہستہ ٹریول کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے کے 4 خانے جو ہیں اس کے ستارے ایک دوسرے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں منصوبات کے مطابق،
اور جو چیزیں ہیں وہ خان صاحب کے حق میں آہستہ جائیں گی۔ اب دوستو اگر میں بہت زیادہ علم رکھتا تو میں کہتا جناب ستارے یہاں ہیں، اب یہ ہوگا، خان صاحب جیل سے اس لیے نہیں نکلے جناب، یہ ستارہ یہاں تھا، یہ یہاں تھا، یہ ہوا۔ یہ ساری باتیں دوستو غلط ہیں۔ یہ وقت جب آپ انالیسس کرتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے 97 سے 18 اگست 1997 کو میں نے پہلا اپنے ہاتھ سے دائچہ اپنا خود بنایا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں نے ستارے یہاں نہیں دیکھے تھے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آ رہی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے، یہ جو نظر آ رہی ہے دوستو، یہ عمران خان کے مخالفین کو اس نے ابھی لپیٹنا شروع کیا ہے، اور اس کے جو ستاروں کا علم ہے دوستو، اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں۔ ان کا ایک اپنا نظام ہے، ایک اپنی کیلکولیشن ہے، آپ اس میں جاتے ہیں، جا کے پھنس جاتے ہیں۔ اگر وہ پازیٹو ہے تو آپ کو اوپر لے جائے گا، اگر نیگیٹو ہے تو آپ کو پھنسا دے گا۔ یہ ذائچے کا قانون ہے۔ اب یہ جو مریخ کا مقام ہے، جو میں نے عرض کیا کہ برج اسد میں آ کے یہ ریورس ہوا ہے، اب ریورس حالت میں ابھی سورج کی نیس نظر جو ہے یہ ہونی ہے، کیونکہ یہ جب مریخ آج 5.6 سے ریورس ہوا، 5 پہ پہنچا، 5 سے 4 پہ جائے گا، 4 سے یہ 3 پہ جائے گا، 3 سے یہ 2 پہ جائے گا، 2 سے 1 اور پھر یہ 0 درجے پہ آ جائے گا، اور ادھر سے سورج انٹر کرے گا برج دلوں میں۔ لہذا صورتحال مزید نیس ہوتی جائے گی۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے۔ یہاں سے اس علم کے دلیلی باتیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں دوستو۔ جب میں کسی کا ذائچہ بناتا ہوں اور اس کا ستارہ مریخ ہے، یا اس کی فنانس کا ستارہ فرض کیجیے مریخ ہے ذائچے میں، تو میں اس سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی جان پیسے جو اپنے پاس دبا کے رکھیں، کسی جگہ میں مت انویسٹ کرنا، آپ کے پیسے جانے والے ہیں۔ یہ ذائچے کا قانون ہے۔ اب دوستو خان صاحب کے ذائچے میں جو زحل نے اپنی ریورس ختم کی اور واپس ہوتا جا رہا ہے، تو اگر اس کو غور سے پڑھا جائے دوستو، تو ستارہ اس وقت یہ خان صاحب کے ذائچے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ خان صاحب بتدریج مشکلات میں سے نکلتے آ رہے ہیں اور طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھنسنے والے ان کے مد مقابل ہیں، جو لوگ بھی ان کے مد مقابل مخالفین ہیں وہ پھنس رہے ہیں۔ اور یہ ایسے سمجھیے دوستو جیسے کوئی خدا نخواستہ مشین چل رہی ہو اور اس کے اندر کپڑا تھا، لپیٹا جا رہا تھا، اگر انسان بھی اس میں آ گیا تو اس کی کوئی زور نہیں چلنا کہ وہ مشین کو کہے کہ یہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں اب اس میں لپیٹا نہیں ہوں گا، مشین بھی اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ یہ ذائچے کا قانون ہے دوستو۔ آسٹرالوجر جو ہوتا ہے وہ تو صرف اپنی کیلکولیشن لے کے، اپنے اندازے لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ وہ بیچارہ اپنی آسٹرالوجی جو اسے اساتذہ کرام نے کمال شفقت سے سکھائی ہوتی ہے اس کو لے کے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو نیس نظر ہے، ایک تو حکومتی اس میں سے یہ نیگیٹو صورتحال سامنے لا رہی ہے، ان کے لیے مشکلات لا رہی ہے، لیکن اگر اس کا دوسرا اسپیکٹ دیکھیں، دوسرے اسپیکٹ میں دوستو یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو عوام کی صورتحال ہے، عوام بھی شدید پریشان ہے، کیونکہ مریخ ریورس ہو چکا ہے جو ان کا ذاتی ستارہ ہے۔ لہذا اس مریخ کے ریورس ہونے کا بحیثیت پاکستانی قوم ہمارے ہر بندے پہ اثر آ رہا ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اس ذائچے میں، آج کے ذائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ مشتری، قمر، پلوٹو، زہرہ، شمس اور عطارد، اور اس کے ساتھ مریخ کی جو ساتھ نظر آئی ہے، یہ جو ستارے 4 برجوں میں قابض ہیں اور آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن کر رہے ہیں، یہ اس میں مشتری تو خان صاحب کا ستارہ ہے۔ لہذا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب وہ بات نزدیک آ گئی، جو خبر نزدیک آ گئی، جو خان صاحب اب دیں گے، نشر کریں گے، بیان دیں گے، بات سامنے لائیں گے۔ اگر دوستو تھوڑا غور کیجئے، بڑے کمنٹس کرتے ہیں جی وہ خان صاحب وہاں ہیں۔ دیکھیں اللہ کا فیصلہ کبھی ہے اور غالب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اگر خان صاحب باہر ہوتے اور اسی جلوس کو لیڈ کر رہے ہوتے اور خدا نہ خواستہ یہ بندے مارے جاتے، تو خان صاحب کے اوپر انہوں نے کیس ڈالنا تھا کہ خان صاحب کے گارڈوں نے، ان کے فلاں بندوں نے یہ کام کیے۔ وہ اللہ نے پہلے انہیں وہاں رکھا ہوا ہے جہاں سے نہ ان کا کوئی حکم ان کو مطلب وہ دے سکتے ہیں ڈائریکٹ، وہ اپنی سیدھی بات کرتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق۔
اب جو صورتحال ہے کرنٹلی، یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو مشین چل رہی ہے جس میں رسی لپیٹ ہو رہی ہے، جو موجودہ حکومت اور اس کے کارندوں کے خلاف ہے، یہ دن بدن اس میں سختی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اس میں لپٹتے جا رہے ہیں۔ یہ اس موجودہ کیس سے یہ نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ ذائچے کا میں نے عرض کیا تھا قانون جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے خان صاحب کے ستارے مشتری کے ساتھ، کیونکہ ذائچے میں ایک پازیٹیو کمیونیکیشن 4 جگہ سے آ رہی ہے، تو خان صاحب سٹرونگ ہوتے آ رہے ہیں۔ یہی قانون وہ ہے جو میں بیان کرنے کی دوستوں عرصہ دراز سے کوشش کر رہا تھا۔ موجودہ نظر جو اس کی شروع ہوئی ہے نیپچون کی اور شمس کی آپس میں نیگیٹو، یہ اونچے لیول کے وہ لوگ جنہوں نے کچھ تھے اور کچھ بن گئے، یہ بھی یاد رکھیے گا، جو تھے کچھ اور بنے کچھ، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جن لوگوں کا ماضی کچھ بھی نہیں تھا، حال میں وہ بڑے تکڑے ہو گئے ہیں، اب حال نے انہیں اس لپیٹ میں لینا ہے، ان کو جان نہیں ان کی چھوڑنی۔ یہ ہے دوستو ذائچہ جو ہم آج تک بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں یہ نظر بڑی ساد ہے، انتہائی پازیٹیو ہے، انتہائی طاقتور ہے۔ اور آج کا دن جب میں یہ ویڈیو لگا رہا ہوں 14 دسمبر ہے، 2024 ہے، تو آج سارے لوگ خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ 4 ستارے خان صاحب کے ستارے کو پازیٹیو نظر سے نظر ہیں، لہذا میں نے جو بیان دیا تھا کہ خان صاحب طاقتور ہیں، آج مجھے یہ بتائیے کیا یہ سب لوگ خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ پوری دنیا میں لوگ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ آج سے پہلے دوستو کبھی بھی نہیں کسی لیڈر کے ساتھ ایسا ہوا دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں گزرا جس نے جیل میں بیٹھ کے ساری چیزوں کو جام کر دیا ہو، اور لوگ اس کے اس قدر دیوانے ہیں جتنا یہ اس کو جیل میں انہوں نے رکھا، اس کی شہرت آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں کیونکہ یہ 4 ستارے آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ان میں سے 2 ستارے خان صاحب کے حال کے ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی پازیٹیو وے میں شدت کے ساتھ خان صاحب کے حق میں جا رہی ہے۔ آنے والا وقت جو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب سٹرونگ ہو رہے ہیں اور حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان سب کے اثرات اب آنا شروع ہوں گے۔ یہ اب اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، لیکن ذائچے میں جو خان صاحب کے 4 ستارے پازیٹیو ہیں وہ خان صاحب کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہر چیز خان صاحب کی سمت میں جا رہی ہے۔ تو آنے والا وقت انشاءاللہ خان صاحب کے لیے بہتر ہوگا، اور ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں، جیسا میں عرض کرتا ہوں انہی ستاروں کی وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ مشکلات کا شکار ہیں، وہ آئے دن مشکلات میں گرتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں جو نیپچون ہے اور جو سورج کی نیس نظر ہے، اس میں ابھی 203 درجے اور باقی ہیں، جو 3 درجے اور باقی ہیں وہ اور ان کے لیے مشکلات لائیں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ سورج کا 1 درجہ 1 سال کے برابر ہوتا ہے، تو یہ کم از کم طے شدہ بات ہے کہ آنے والے 2-3 سال یہ جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں ان کے گلے میں سے یہ چیزیں نہیں نکلیں گی، اور مریخ انہیں سخت سبق سیکھنے کی سمت میں جا رہا ہے۔ اور یہ جو مریخ ریورس ہے، ابھی تو اس نے اپنی ریورس ختم کرنی ہے، پھر اس نے واپس آنا ہے، اور صورتحال ان کے لیے خراب ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو بھی آسپیکٹ بنے گا، جو ہماری سمجھ میں آئے گا، وہ ضرور بیان کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔